نیو دہلی میں جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ازائلم دیا ہوا ہے. اب جنرلی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, ہوتا یہ ہے کہ وہ جو لیڈر ہے وہ اڑ کر ہیلی کاپٹر میں یا جہاز میں اڑ کے بہت دور چلا جاتا ہے, یا یورپ چلا جاتا ہے, یا رشیا چلا جاتا ہے, یا چائنا چلا جاتا ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہوا. شیخ حسینہ واجد کو بھارت نے دہلی میں رکھا ہوا ہے. اب مور امپورٹنٹلی بات کیا ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے ابھی اس ٹائم کہ بنگلہ دیش یہ ایکیوز کر رہا ہے بھارت کو کہ آپ نے شیخ حسینہ واجد صاحبہ کو دہلی میں رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی پرو شیخ حسینہ کوپ ہو سکتا ہے ڈھاکہ کے اندر, اور اس کوپ میں شیخ حسینہ واجد صاحب کو دوبارہ سے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے, کوبرا ہیلی کاپٹرز کے ذریعے یا چنوک ہیلی کاپٹرز کے ذریعے واپس لے لایا جائے گا, دوبارہ سے اسٹیبلش کیا جائے گا ان کو دہلی میں, اور وہ دوبارہ سے گورنمنٹ میں آ کے چن چن کے بدلے لیں گی ان سب لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کو حکومت سے فارغ کیا ہے. تو یہ ڈر جو ہے وہ اس ٹائم ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں پایا جا رہا ہے. بنگلہ دیش کی بیوروکریٹک اور ٹیکنوکریٹس جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یہ ڈر پایا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس ٹائم گورنمنٹ میں ہیں جو کہ اینٹی شیخ حسینہ پارٹیز تھیں, ان میں یہ ڈر پایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی پرو شیخ حسینہ کوپ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں پچھلے 15-20 سال میں جو سیاہ اور سفید کی مالک تھیں وہ صرف 1% تھیں, اینڈ شیف واز شیخ حسینہ واجد. انہوں نے ملٹری یا انہوں نے ٹیکنوکریٹس یا بیوروکریٹ جتنے بھی تھے, بہت سارے بیوروکریٹس ان کے لائل تھے کیونکہ انہوں نے بہت خیال رکھا تھا ان لوگوں کا. اب وہ لائلٹی کل کو ان کے گلے نہ فٹ ہو جائے ان ساری جو کرنٹ گورنمنٹ ہے بنگلہ دیش کی, اس لیے یہ لوگ پریشان ہیں کہ شیخ حسینہ واجد بھارت میں کیوں ہیں. ان کو تو اڑ کے لنڈن جانا چاہیے تھا. ان کی جو بیٹے ان کی فیملی تو یورپین کنٹریز میں رہ رہے ہیں, امریکہ میں رہ رہے ہیں, باقی جگہوں پہ رہ رہے ہیں, تو یہ وہاں کیوں نہیں گئی, یہ بھارت میں کیوں اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہیں. اور دوسرا اس ٹائم محمد یونس صاحب کو اس ٹائم غصہ بھارت پہ یہ ہے, شیخ حسینہ واجد صاحبہ نے پچھلے دنوں ایک کانفرنس سے خطاب کیا اپنی عوامی مسلم لیگ کی بھارت میں. انہوں نے جو گورنمنٹ اور ملٹری کے بارے میں بہت غلط باتیں کی بنگلہ دیش کے بارے میں, اور بنگلہ دیش کی جو ملٹری ہے وقار الزمان صاحب ہیں جو آرمی چیف ہیں بنگلہ دیش کے, اور انٹرم ایڈوائزر محمد یونس صاحب ہیں, ان کو اس بات کا بھی غصہ ہے کہ بھارت میں بیٹھ کر شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کے بارے میں غلط باتیں کر رہی ہیں. تو یہ بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے اس ٹائم بنگلہ دیش اور بھارت کی گورنمنٹ کے دوران, جس کو فل کیا ہے پاکستان نے اور چائنا نے. اب میں پاکستان چائنا کا آپ کو لنک لے کر آتا ہوں, پھر میں J10C کی بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے کہ جب اگست سے لے کر اکتوبر 2025 کے درمیان تقریباً 13 مہینوں کے اندر پاکستان کو ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ پاکستان نے اگر بنگلہ دیش کے اوپر انفلوئنس ڈالنا ہے تو اس کو ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن کرنا پڑے گا, اور بار بار دورے کرنے پڑیں گے, بار بار بنگلہ دیش کو وزٹ کرنا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے مور امپورٹنٹلی کہ یہ جو 1 سے 1.5 سال کا جو فل ہوا ہے نا گیپ, بھارت کے تعلقات بنگلہ دیش سے اتنے بہتر نہیں ہیں. پاکستان بیچ میں گیم میں آ چکا ہے اور چائنا آلریڈی گیم میں تھا. پھر سنیے گا, چائنا آلریڈی اس گیم میں تھا. شیخ حسینہ واجد صاحبہ کے تعلقات چائنا سے بھی بہت اچھے تھے. اب چائنا کیونکہ آلریڈی اس گیم میں ہے, پاکستان نے گیپ فل کیا ہے جو 1 سے 1.5 سال کا گیپ تھا شیخ حسینہ واجد, بھارت کا گیپ تھا. بھارت کے انفلوئنس اتنا نہیں تھا بنگلہ دیش میں, بیکاز بنگلہ دیش کی جو ان کا مین جو آپ کہتے ہیں ترپ کا پتہ تھا جو شیخ حسینہ واجد تھیں, وہ تو فارغ ہو گئی, اب تو نئی گورنمنٹ آئی ہے. تو پاکستان نے اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کیا اور پاکستان نے اپنے تعلقات دوبارہ سے ری اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے, جس کی جو کڑی ہے وہ پچھلے مہینے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں مسٹر اسحاق ڈار صاحب, وہ بنگلہ دیش گئے, بنگلہ دیش کی فارن منسٹری سے وہ ملے. 3 سے 4 دن کا وہ بہت بڑا دورہ تھا. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو ملاقات ہے وہ خالدہ ضیاء صاحبہ سے بھی ہوئی. آپ نے وہ امیجز دیکھے ہوں گے کہ خالدہ ضیاء صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اسحاق ڈار صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے, ان سے سلام کیا ہے, ان کو رسپیکٹ دی ہے, کیونکہ شیخ جو خالدہ ضیاء صاحبہ ہیں ان کی ایج 81 یا 82 ایئرس کی ہے, وہ بہت بزرگ عورت ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلی پرائم منسٹر وہی بنیں گی بیکاز شی از ویری پرو اسٹیبلشمنٹ رائٹ ناؤ. اب اگلی بات سنیے گا. دیکھیے اگلی بات یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے ہم نے بنگلہ دیش کا پوسچر دیکھا ہے بھارت کو لے کے بہت اگریسو ہے. بنگلہ دیش کا پوسچر یا بنگلہ دیش کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رویہ ہے بھارت کو لے کے, وہ بہت زیادہ ہم نے اگریسو دیکھا ہے. بہت سارے بیانات آئے ہیں بھارت کو لے کے بنگلہ دیش کی طرف سے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آئی ہیں بنگلہ دیش کو لے کے جو کہ بھارت اس سے خوش نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ عرصے پہلے جب پاکستان بھارت کا معاملہ چل رہا تھا, بنگلہ دیش کے ایک
ملٹری کوئی جنرل تھے, کوئی ریٹائرڈ جنرل تھے, انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش بھی اٹیک کر سکتا ہے بھارت پہ اور 7 سسٹر کے علاقے کو کیپچر کر سکتا ہے. لیکن بعد میں وہ اوبیسلی وہ ایک ان کا ایک ذاتی بات تھی, وہ جذباتی بات تھی, پریکٹیکلی ایسا پاسبل نہیں ہے. بھارت بہت طاقتور کنٹری ہے. اب میں آپ لوگوں کو پرابلم بتاتا ہوں کہ بھارت اور اس ٹائم بنگلہ دیش کا پرابلم کیا ہے. میں پھر آپ کو آہستہ آہستہ اس ڈیل کے بارے میں بات کروں گا, بیکاز یہ ڈیل بڑی انپورٹنٹ ہے. اصل ہمارا فوکس اس ڈیل پہ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں اور میں آئی جسٹ وانٹ ٹو شو یو اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. یس, آئی گاٹ دا میپ. ایک سیکنڈ, میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں. تھینک یو. اوکے, یہ میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں, اس میپ کو دیکھیے گا. اوکے, یہ بنگلہ دیش ہے, یہ بھارت ہے. اوکے, یہ والا جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ والا علاقہ جہاں پہ میں نے سرکل ڈالا ہے, یہ جو علاقہ ہے بیسیکلی اس کو کہتے ہیں چکن نیک. یہ بہت شارٹ علاقہ ہے, بہت چھوٹی ایک جگہ ہے جہاں سے بھارت کو کنیکشن ملتا ہے اپنی باقی 7 ریاستوں سے, جس میں آسام بھی ہے اور بھی بھارت کی ریاستیں ہیں. یہ والا جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان, یہ والا علاقہ اصل میں یہ بون آف کنٹینشن ہے. یہ بہت عرصے سے بارڈر ڈسپیوٹ کا باعث بنتا آ رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی معاملات ہیں. اب بات یہ تھی کہ بھارت اور بنگلہ دیش کا بارڈر ڈسپیوٹ تو بہت عرصے سے تھا, تو کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش بارڈر ڈسپیوٹ کو اب اتنا زیادہ اجاگر کر رہا ہے, پہلے اتنا زیادہ اجاگر نہیں کر سکتا تھا؟ اس کی بات سنیں گا. دیکھیں وجہ یہ ہے, شیخ حسینہ واجد صاحبہ کی جو گورنمنٹ تھی اس کو کوشن دیتے تھے مودی صاحب, اور اس سے پہلے کانگریس کوشن دیتی تھی. بیکاز جس طرح پاکستان امپورٹنٹ ہے چائنا کے لیے, اس طرح شیخ حسینہ واجد صاحبہ بھی امپورٹنٹ تھیں بھارت کے لیے. بھارت نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور گورنمنٹ آئے بنگلہ دیش میں, بیکاز بنگلہ دیش بھارت کے انٹرسٹ کا بہت اسٹریٹجکلی خیال رکھتا تھا. مطلب پورے کا پورا انڈو پیسیفک جو تھا وہ بھارت کے انٹرسٹ میں تھا, بنگلہ دیش بھی بھارت کے ساتھ تھا, تو بھارت کو اسٹریٹجک ڈیپتھ ملتی تھی بنگلہ دیش کے اندر. اب پرابلم یہ ہے کہ جب سے بنگلہ دیش میں بہت اینٹی انڈین یا پرو نیشنلسٹ گورنمنٹ آئی ہے جو بھارت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی, وہ بیسکلی ان سارے مدوں کو اٹھا رہی ہے. اینڈ دیٹس وائی پاکستان بھی اس گیم میں بیچ میں آیا ہے. اینڈ فائنلی بنگلہ دیش نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ J10C لینے کی طرف آئے گا. اب پاکستان کا رول اس میں کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے, یہ بات جاننا بڑا ضروری ہے. دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے, 71 میں جو ہوا اس کے بعد تقریباً 55-60 سال ہو چکے ہیں. بنگلہ دیش سے ایک نیا جو ہے وہ کنٹری بن گیا, اور اس کے بعد پاکستان نے کوشش کی کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو ری اپروچ کرے, بٹ انفارچونیٹلی وہ اپروچمنٹ اس طرح ثابت نہیں ہو سکی. یہ 60 سال میں پہلی بار پاکستان دیکھ رہا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کی طرف اتنی جلدی ری اپروچ بھی کر چکا ہے, اور بنگلہ دیش بھی پاکستان کی طرف ری اپروچ کر چکا ہے. اور ایک فیصلہ ہوا ہے کہ دسمبر 2025 میں ڈھاکہ سے جو اسلام آباد فلائٹس ہیں وہ ویزا فری ہوں گی. یہ پہلی بار ہو چکا کہ اسلام آباد سے ڈھاکہ جو فلائٹس ہیں وہ ویزا فری ہوں گی, آپ کو صرف ٹکٹ لینا پڑے گا, یو ڈونٹ نیڈ اے ویزا. سو اٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ فار پاکستان کہ پاکستان اسٹریٹجکلی بنگلہ دیش کے بہت قریب ہو رہا ہے. اب بنگلہ دیش کو پاکستان سے کیا چاہیے؟ دیکھیے بنگلہ دیش کو پاکستان سے یہ چاہیے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے ملیٹریلی چائنا کے ساتھ تعلقات کو اور مضبوط کرے, بیکاز اٹ از اونلی پاکستان ہو کین پرسو چائنا کہ آپ یہ J10C جو ہیں یا جو بھی فائٹر جیٹس ہیں یا جو بھی سائبر سیکیورٹی کے آپ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ اسٹیبلش کریں بنگلہ دیش کے اندر, تو پاکستانی چائنا کو پرسو کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ بنگلہ دیش ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتا. محمد یونس صاحب کی شی جن پنگ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, جو میں نے کمیونٹی پوسٹ پہ ایک پوسٹ بھی کیا ہے جس میں میں نے پکچر بھی لگائی ہے کہ شی جن پنگ صاحب مل رہے ہیں, جو ہے وہ شی جن پنگ صاحب جو ہے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے ریسنٹلی محمد یونس صاحب سے. تو ایسی بات نہیں ہے, لیکن پاکستان اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بیکاز پاکستان آلریڈی چائنا کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اب پاکستان کو بنگلہ دیش سے کیا چاہیے, چائنا کو بنگلہ دیش سے کیا چاہیے, اور بنگلہ دیش کو ان دونوں سے کیا چاہیے, میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں گا, پھر میں آپ کو آہستہ آہستہ کہانی سناؤں گا. امپورٹنٹ, پاکستان کو بنگلہ دیش سے اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے. پھر سنیے گا, پاکستان کو بنگلہ دیش سے اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے. اب اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوتی کیا ہے؟ اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد صاحبہ تھیں, وہ بھارت کی ہر بات مانتی تھیں. بھارت کہتا تھا دن ہے تو دن ہو جاتی تھی, بھارت کہتا تھا رات ہے تو رات ہو جاتی تھی. نہ بنگلہ دیش نے روہنگیا مسلمس کی جو مائیگریشن تھی اس پہ کوئی بات کی بھارت سے, نہ جو بھارت انلیگل امیگرینٹس کو بنگلہ دیش میں واپس بھیج رہا ہے اس پہ بنگلہ دیش نے کوئی بات کی شیخ حسینہ واجد جب تک تھیں, نہ بنگلہ دیش نے جو ہے وہ 7 سسٹر اسٹیٹ اور یا بارڈر ڈسپیوٹ جو ہے بھارت کے ساتھ اس پہ بات کی اتنی زیادہ کھل کے, اور جو برہما پترا ریور کا پانی آ رہا ہے اس پہ بھی اتنی زیادہ بات نہیں کی کہ بھارت وہاں پہ
ڈیمس کیوں بنا رہا ہے. سو دیٹس وٹ اٹ اسٹریٹجک ڈیپتھ مینس کہ آپ کا ایلائی یا آپ کا جو پڑوسی ملک ہے وہ آپ کی ہر بات مان رہا ہے اور آپ کی بات کے حساب سے اپنی فورن پالیسی بنا رہا ہے اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں. بھارت چاہتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ کرے, بنگلہ دیش نے ایسا ہی کیا. بنگلہ دیش نے پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں کیے. یعنی ہر وہ بات بنگلہ دیش مان رہا تھا, شیخ حسینہ واجد مان رہی تھی جو بھارت چاہ رہا تھا. اس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے کنٹری کی فورن پالیسی پر آپ کا انفلوئنس ہو اور وہ آپ کی ہر بات ماننے کے اوپر کوشش کرے. پہلی بات تو یہ. اب شیخ حسینہ واجد صاحبہ چلی گئی ہیں. اب جو چیز بھارت کو چاہیے تھی اور جو مل رہی تھی بنگلہ دیش سے پچھلے تقریباً 50 سال سے 71 کے بعد سو آن, اب وہ چیز پاکستان کو بھی چاہیے بنگلہ دیش سے. وہ کیا چاہیے پاکستان کو بنگلہ دیش سے چاہیے کہ پاکستان آنے والے ٹائم پہ ہو سکتا ہے بے آف بنگال پہ کچھ نیول بیسس لے لے. سنیے گا بات, پاکستان کو چاہیے بنگلہ دیش سے یہ کہ آنے والے ٹائم پہ بے آف بنگال پہ